बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात के चैनल में खुशामदीद करते हैं। वो जो नए सामीन हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में अच्छी इस्लामी मालूमात और इस्लामी सच्ची कहानियाँ आपको मुयस्सर आ सके। बिस्मिल्लाह शरीफ की हर नेक काम की इब्तिदा से कबल पढ़ने से बरक़ात हासिल होती हैं। यह अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है। जब किसी दिल में उतर जाती है तो घर कर लेती है। बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की बरकत से फैज़ के चश्मे उबलते हैं। अल्लाह की हर मखलूक खाकी हो या आबी, नूरी हो या नारी हो, फैज़याब होती है। जब यह आयात नाज़िल होती हैं तो शैतान अपने सर पर खाक डाल लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खाई है कि जिस काम में मेरा नाम लिया जाए बरकत वाला हो जाता है, इसमें बरकत पैदा हो जाती है। जिस बीमार पर पड़ा जाए उसको शफा मुयस्सर आती है। जो इसे पढ़े उसे जन्नत नसीब होगी। एक हदीस में अल्लाह पाक के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब तुम वज़ी करने लगे हो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक फ़ारग ना होंगे तुम्हारे बराबर नेकियां लिखते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम वो वज़ू मुकम्मल कर चुको। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आयत बिस्मिल्लाह नाज़िल हुई तो मशरक़ से मगरब तक बादल छा गया, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तइद हो गए, शैतान पर शौले बरसने लगे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा नाम लिया जाएगा मैं उसमें ज़रूर बरकत डालूँगा। एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाए वो बेबरकत नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इस कागज़ को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो गिरा पड़ा देखे और अल्लाह के नाम की अज़मत के ख़्याल से उसे उठाए तो अल्लाह उसको सदीक़ों में शामिल करेगा, उसके वालिदैन से अज़ाब ख़त्म कर देगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसके हर हरफ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा, 4000 ख़ताएँ माफ़ करेगा, 4000 दर्जे बुलंद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल 19 हरूफ हैं। एक मरतबा उसे पढ़ने से 76,000 नेकियों का सवाब और 76,000 गुनाह माफ़ करने और 76,000 दर्जात की बुलंदी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और ख़ूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा अल्लाह उसे बख्श देगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसके नामाए माल में 10,000 नेकियां लिखी जाती हैं और 10,000 बुराइयां मिटाई जाती हैं और 10,000 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी बयान की गई हैं जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। कुछ का मामूल है कि उन्होंने जो भी काम करना होता है वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं बल्कि सख्त गुनाह है। प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। यानी कि हम अपना काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत डाल दे, क्योंकि उसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर नेक काम शुरू करने से पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर हम हर नेक काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इसके सदक़े हमारे काम में बरकत डाल देगा और हमको उसका अजर व सवाब भी हासिल होगा। उसके साथ साथ सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी होगी। अगर आप अपना हर नेक और अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करते हैं तो आपका काम भी मुकम्मल हो जाएगा, इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद आपके काम का ज़िम्मा लेता है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ
عرض کرنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت ہی پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ خود جاننے والا ہے، تمہارے حق میں جو بہتر ہوگا وہ آپ کے حق میں کر دے گا، تم بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اس پر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں، جو ہمارے حق میں ہوگا وہ ہم کو مل جائے گا، اگر ہمارے حق میں اونٹ ہوں گے تو ہم کو مل جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو گم ہو کر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کو اپنی چیز اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اونٹوں کو باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ سب کام کرنے کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان جاہل اور کم عقل ہے جو خود ہی غلط کام کر کے یہ بات کہنا شروع کر دے کہ جو میرے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا۔ انسان محنت سے انکار نہیں کر سکتا، انسان کچھ بھی محنت نہ کرے اور کہتا رہے جو روزی میرے حق میں ہے وہ مجھے مل کے ہی رہے گی، اور یہ بات کم عقلوں اور جاہلوں کی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ محنت کریں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری محنت کرنے سے رزق تھوڑا ہی ملتا ہے، ہم کو وہ جو کچھ ملتا ہے جو ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے۔ ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، ہم زمین پر بیج ہی ڈالتے ہیں، زمین سے اس کے بیج کو باہر کون نکالتا ہے؟ پھر اس بیج کو بڑا کر کے گندم کی شکل کون دیتا ہے؟ پھر اس سے ہم آٹا تیار کرتے ہیں، پھر روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہم کو چاہیے پہلے جا کر محنت اور مزدوری کریں، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اے اللہ تعالیٰ میں نے محنت کی ہے اب مجھے اس کا صلہ عطا کر دے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس لقمے کو کس نالی میں بھیجنا ہے، کھانے والی نالی یا پھر سانس والی نالی؟ ہماری حلق میں 2 برابر نالیاں ہیں، جس میں سے ایک نالی کھانے اور پینے کے لیے ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہمارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری وہ نالی جس میں جو ذرا بھی جائے تو وہ پھنس جاتا ہے اور ہماری سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی آمد و رفت کا کام کرتی ہے۔ یہ نالی حلق سے برابر ہوتی ہے لیکن پیٹ میں جا کر الگ الگ راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس بندے نے جو کچھ بھی کھایا ہے اس کو کھانے والی نالی میں بھیج کر اس کی زندگی کو بڑھا دوں یا پھر یہ لقمہ اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو جو حکم دیتا ہے وہ فرشتہ حکم بجا لاتا ہے۔ اگر کھانا ہماری سانس والی نالی میں چلا جائے تو ہم کو زندگی کی بجائے موت سے آ جائے گی، اور اگر وہ کھانا پیٹ میں جائے گا تو زندگی ہو گئے، صحت ملے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کوئی جواری جوا کھیلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جوا کھیلنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح کوئی شخص مسلسل دھوکہ بازی اور سود کے کاروبار میں بسم اللہ پڑھ کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کوئی شخص سود اور دھوکے بازی کے کاروبار میں اپنی زبان سے بسم اللہ کا ورد جاری رکھتا ہے تو شیطان خوب خوشیاں مناتا ہے، کیونکہ اس نے نام تو بسم اللہ کا لیا لیکن عمل شیطان کا کیا۔ غسل کرنے سے پہلے یا باہر نکلنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ باتھ روم کے اندر ہم کو بسم اللہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا مال جھوٹ بول کر فروخت کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کو گناہ ملے گا، کیونکہ
ہم نیک کام نہیں کریں بلکہ غلط کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ عطا کیا ہے کہ اچھے اور برے کی پہچان کر دیں۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ضرور آ جائے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے، ضرب مثل مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اگر ہم برا کلام کر کے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اچھا کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، اگر تم برا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ بھی برا ہی ملے گا۔ ابن کثیر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زنا کاری، شراب نوشی، چوری اور جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، یعنی حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ بندہ کی پکڑ تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی پکڑ انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اچھے کام کریں اور اچھے کاموں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور غلط اور برے کاموں سے بچیں اور اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جھوٹ، فراڈ، چوری، شراب نوشی اور برے کام کو اللہ کے ذمہ نہ دے۔ جزاک اللہ۔